نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 114 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو ان دونوں کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے مدد کی ان کی تو تھے وہ سب بھی غلبہ حاصل کرنے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے دی ان دونوں کو کتاب واضح۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا، اور ہم نے باقی چھوڑا ان دونوں پر۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور ہارون پر، یعنی انہیں نبوت اور رسالت اور دیگر انعامات سے نواز کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات فرماری ہم نے ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور ہم نے نجات دی ان دونوں کی قوم کو بڑی مصیبت سے، یعنی بڑی مصیبت سے مراد کیا ہے؟ فرعون کی غلامی اور اس کا ظلم و جبر، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اور ہم نے مدد کی ان کی تو وہی غلبہ حاصل کرنے والے ہوئے، یعنی اس سارے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ان کو فتح حاصل ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ سب اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوا۔ اور ہم نے دی ان دونوں کو واضح کتاب، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں انبیاء اور رسول کو بھیجا، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں نازل کی۔ اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی رہنمائی بھی کی، کتابیں بھی عطا کی، اور ان کی رہنمائی سیدھے راستے کی طرف بھی کی، یعنی ہدایت من جانب اللہ۔ ہم نے باقی چھوڑا ان دونوں پر، یعنی ان دونوں کا ذکر خیر فی الآخرین، پیچھے رہ جانے والوں میں بھی، یعنی پیچھے رہ جانے والوں میں بھی ان کا ذکر خیر چھوڑا، یعنی جیسے ہم اتنے 100 سالوں کے بعد بھی جانتے ہیں قرآن کے ذریعے، مانتے ہیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی چھوڑا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ پر اور ہارون پر۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے سب ایمان لانے والے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ نہیں تم سب ڈرتے۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کیا تم سب پکارتے ہو بال بت کو، اور تم سب چھوڑ دیتے ہو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر، یعنی اللہ ربکم، اللہ کو، اللہ جو تمہارا رب ہے۔ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور رب ہے تمہارے پہلے آباء و اجداد کا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اسے۔ فَإِنَّهُمْ، سو یقیناً وہ سب، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، اور بے شک دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔
اور بے شک الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اسرائیلی نبی تھے۔ یہ جس علاقے میں بھیجے گئے اس کا نام یالیک تھا۔ بعض کہتے ہیں اس جگہ کا نام سامرہ ہے جو فلسطین کا مغربی اور وسطی علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگ بعل نامی بت کے پجاری تھے۔ بعض کہتے ہیں یہ دیوی کا نام ہے۔ جب اس نے کہا کہ اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس کے عذاب اور گرفت سے کہ اسے چھوڑ کر تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تم بعل بت کو پکارتے اور تم چھوڑ دیتے ہو پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر کو؟ یعنی تم اس بت کی پوجا کرتے ہو جو خود سے ہل بھی نہیں سکتا، خود سے کھا بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا، اور تم چھوڑ دیتے ہو پیدا کرنے والے کو، سب سے بہتر کو۔ یعنی جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا اس کو چھوڑ کر تم اوروں کی پوجا کرتے ہو۔ یعنی اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے، یعنی اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہو، اس کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہو اور اس کو حاجت روا سمجھتے ہو جو پتھر کی مورتی ہے اور جو ہر چیز کا خالق اور اگلی پچھلی سب کا ساری امتوں کا رب ہے، خالق ہے، اس کو تم نے فراموش کر رکھا ہے اور انہوں نے جھٹلا دیا اسے، سو یقیناً وہ سب لمحضرون ضرور حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی توحید و ایمان سے انکار کی پاداش میں جہنم کی سزا بھگتیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے ان نیک بندوں کے جو سب چنے ہوئے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی چھوڑا اس پر پیچھے آنے والوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پر۔ اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایمان لانے والے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ لوط یقیناً رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور جب ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین، ایک بڑھیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ آیت نمبر 128، سوائے اللہ کے جو ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ 127 کو پہلے کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ یعنی توحید و ایمان سے انکار کی پاداش میں وہ جہنم کی سزا بھگتیں گے، سوائے اللہ کے ان نیک بندوں کے جو خالص چنے ہوئے ہیں۔ ہم نے باقی چھوڑا اس پر، یعنی اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں۔ الیاس، الیاسین، الیاس ہی کے ایک تلفظ ہے، جیسے طور سینا کو طور سینین بھی کہتے ہیں۔ حضرت الیاس کو دوسری کتابوں میں ایلیا بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بلا شبہ وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھا۔ قرآن نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کر کے ان کے لیے اکثر جگہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، جس سے دو مقصد ہیں۔ ایک، ان کے اخلاق و کردار کی رفعت کا اظہار جو ایمان کا لازمی جز ہے، تاکہ ان لوگوں کی تردید ہو جائے جو بہت سے پیغمبروں کے بارے میں اخلاقی کمزوریوں کا اثبات کرتے ہیں، جیسے تورات اور انجیل کے موجودہ نسخوں میں متعدد پیغمبروں کے بارے میں ایسے من گھڑت قصے کہانیاں درج ہیں
دوسرا مقصد ان لوگوں کی تردید ہے جو بعض انبیاء کی شان میں غلو کر کے ان کے اندر الوحی صفات و اختیارات ثابت کرتے ہیں، یعنی وہ پیغمبر ضرور تھے لیکن تھے بہرحال اللہ کے بندے اور ان کے غلام، نہ کہ الہ یا اس کے جز یا اس کے شریک۔ اور بے شک لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا جب ہم نے نجات دی اسے اور اس کے گھر والوں سب کو، بجز سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کافرہ تھی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ اس بستی سے باہر نہیں گئی تھی کیونکہ اسے اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہونا تھا، چنانچہ وہ بھی ہلاک کر دی گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم سب گزرتے ہو ان کے گھروں پر سے صبح کرتے ہوئے۔ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور رات کو تو کیا تم سب سمجھتے نہیں؟ پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسروں کو، اور بے شک تم یقیناً گزرتے ہو ان کے گھروں پر سے صبح کرتے ہوئے، اور رات کو بھی تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ اہل مکہ سے خطاب ہے جو تجارتی سفر میں اور ان تباہ شدہ علاقوں سے آتے جاتے گزرتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو جہاں اب بحیرہ مردار ہیں جو دیکھنے میں نہایت کری ہے، سخت متعفن اور بدبودار۔ تو کیا تم نے دیکھ نہیں لیا؟ یہ بات تم سمجھتے ہو نہیں کہ تکذیب رسل کی وجہ سے، یعنی رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کا یہ بد انجام ہوا، تو تمہیں اس روش کا انجام بھی اس سے مختلف کیوں کر ہوگا؟ تمہاری جو یہ روش ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارا انجام ان سے الگ کیسے ہوگا، مختلف کیسے ہوگا؟ جب تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو انہوں نے کیا، پھر تم اللہ کے عذاب سے کیوں کر محفوظ رہو گے؟ جیسا کہ آج کے سبق کا اختتام ہماری ایسی آیات پر ہوا جس میں بستیوں کا عذاب کا ذکر اور لوگوں کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تمام فعل سے محفوظ رکھے، ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔